دوسرا لیکچر، اسلام میں فکر دینی کی نشو و نما۔ یہ لیکچر علامہ اقبال کے 7 لیکچر میں سے دوسرا ہے جس میں وہ اسلامی فکر کے ارتقاء اور نشو و نما پر بات کرتے ہیں۔ اقبال اس بات کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسلام کے آغاز سے لے کر بعد کے ادوار تک دینی سوچ اور اسلامی فلسفے کیسے ترقی کرتا رہا اور اس پر مختلف زمانوں میں کن چیزوں نے اثر ڈالا۔ اسلام کی ابتدا اور اس کی فکری بنیادیں۔ اقبال سب سے پہلے یہ بتاتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد توحید پر ہے۔ یہ ایک ایسا تصور ہے جو نہ صرف مذہبی ہے بلکہ فکری اور فلسفیانہ لحاظ سے بھی بہت اہم ہے۔ اسلام نے روایتی مذہبی سوچ کو بدلا۔ اسلام سے پہلے مختلف تہذیبوں میں مذہب زیادہ تر رسوم و رواج اور کہانیوں پر مبنی تھا، لیکن اسلام نے مذہب کو ایک عقلی اور سادہ بنیاد دی، جہاں ایمان صرف اندھی تقلید پر نہیں بلکہ عقل اور دلیل پر بھی مبنی ہے۔ وحی اور عقل کا امتزاج۔ اسلام میں وحی یعنی قرآن کو بنیادی ذریعہ مانا گیا، لیکن ساتھ میں انسان کی عقل کو بھی استعمال کرنے کی ترغیب دی گئی۔ ابتدائی دور میں اسلامی فکر کی ترقی۔ اقبال اس بات پر روشنی ڈالتے ہیں کہ اسلام کے ابتدائی دور میں دینی فکر بہت ترقی کر رہی تھی۔ قرآن غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ قرآن بار بار کہتا ہے کہ لوگ کائنات پر غور کریں، عقل استعمال کریں اور علم حاصل کریں۔ حدیث اور فقہ کی ترقی۔ اسلام کے ابتدائی دنوں میں فقہ اور حدیث کو مرتب کیا گیا تاکہ اسلامی معاشرے کو منظم کیا جا سکے۔ اجتہاد کی اہمیت۔ اسلام میں اجتہاد یعنی نئے حالات کے مطابق دین کو سمجھنے اور مسائل کا حل نکالنے پر زور دیا گیا۔ اسلامی فلسفہ اور یونانی فکر کا اثر۔ جب اسلام کا دائرہ عرب سے باہر پھیلا تو مسلمانوں کو یونانی فلسفے اور دوسری تہذیبوں کے علوم سے واسطہ پڑا۔ مسلمانوں نے یونانی فلسفے کا مطالعہ کیا۔ عباسی دور میں مسلمانوں نے افلاطون، ارسطو اور سقراط جیسے یونانی فلسفے کے نظریات کا ترجمہ کیا اور ان پر بحث کی۔ اسلامی فلسفے کی بنیاد پڑی۔ مسلمانوں نے یونانی فلسفے کو اسلامی تعلیمات کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی۔ اس سے الکندی، فارابی، ابن سینا اور ابن رشد جیسے بڑے فلسفی پیدا ہوئے۔ تصوف کی ترقی۔ جہاں فلسفیوں نے عقل کو اہمیت دی، وہاں صوفیاؤں نے روحانی تجربے پر زور دیا۔ صوفیہ کا ماننا تھا کہ خدا کو صرف دلیل اور عقل سے نہیں بلکہ محبت اور وجدان سے بھی پہچانا جا سکتا ہے۔ اسلامی فکر میں جمود کیوں آیا؟ اقبال اس بات پر بھی روشنی ڈالتے ہیں کہ ایک وقت کے بعد اسلامی دنیا میں فکری جمود کیوں آ گیا۔ اجتہاد کی بندش۔ کچھ علماء نے اجتہاد، نئے مسائل پر غور و فکر کے دروازے بند کر دیے اور تقلید کو زیادہ اہمیت دینے لگے۔ اس سے نئے خیالات اور فکری ترقی رک گئی۔ تصوف میں انتہا پسندی۔ بعض صوفی فرقوں نے دنیاوی علم اور عقل کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا، جس سے اسلامی معاشرے میں سائنسی اور فکری ترقی کم ہو گئی۔ سیاسی زوال۔ مسلمانوں کی سیاسی طاقت کمزور ہوئی اور علمی ترقی بھی رک گئی۔ جب یورپ میں سائنس اور فلسفی ترقی کر رہے تھے تب مسلمانوں میں جمود تھا۔ جدید دور میں اسلامی فکر کی بحالی۔ اقبال کہتے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اسلامی فکر کو دوبارہ زندہ کیا جائے۔ قرآن پر دوبارہ غور و فکر۔ اقبال کے مطابق ہمیں قرآن کو ایک زندہ اور متحرک کتاب کے طور پر دیکھنا چاہیے جو ہر زمانے کے مسائل کا حل دے سکتی ہے۔ اجتہاد کو دوبارہ زندہ کرنا۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اجتہاد کے دروازے دوبارہ کھولیں اور جدید دنیا کے مطابق اسلامی اصولوں کی نئی تشریح کریں۔ سائنس اور دین کا امتزاج۔ اقبال کے مطابق اسلام
سائنس اور روحانیت دونوں کو یکجا کر سکتا ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ جدید سائنس، فلسفہ اور ٹیکنالوجی کو اپنائیں، لیکن ساتھ میں اپنے دینی اصولوں کو بھی برقرار رکھیں۔ اقبال اس دوسرے لیکچر میں یہ ثابت کرتے ہیں کہ اسلامی فکر ہمیشہ ترقی کرتی رہی، لیکن بعد میں جمود آ گیا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ مسلمان قرآن، اجتہاد اور جدید علوم کی روشنی میں اپنی دینی فکر کو دوبارہ زندہ کریں، تاکہ اسلام کے حقیقی پیغام کو سمجھا جا سکے اور اسے آج کی دنیا کے مطابق ڈھالا جا سکے۔ یہ لیکچر دراصل اقبال کے فکری فلسفے کی بنیاد ہے، جہاں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ اسلام جامد نہیں بلکہ متحرک دین ہے جو ہر دور کے چیلنجز کا سامنا کر سکتا ہے۔